انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشین وفد کی ملاقات، باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ فوجی روابط پر تفصیلی بات چیت۔ ISPR کے مطابق وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ انڈونیشین وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازعات کا حل ضروری ہے۔ دنیا کو درپیش چیلنجز میں SCO کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ چین کے شہر تیانجن میں اسحاق ڈار کا SCO وزرائے کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا SCO خطے میں امن کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان طویل مدتی تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش ہے۔ غزہ میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا بھی حامی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ کو اضافی نشست مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست منظور کر لی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ 9، JUI 9، پیپلز پارٹی 5، PIP اور ANP کو ایک ایک اضافی نشست مل گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات طے پا گئی۔ وزیر اعظم آج شام ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اہم قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات سے متعلق امور پر بھی بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مل کر الیکشن لڑنے پر مشاورت ہوگی۔ صدر زرداری بجلی کے بلز میں عوام کو ریلیف دینے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دانش اسکولز اور یونیورسٹی کی تعمیر میں جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی ہدایت کر دی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بطور خادم پاکستان قوم کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم و تربیت اپنی اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دانش اسکول سے معاشی طور پر کمزور طبقے کے بچوں کی خدمت کا جو خواب دیکھا، اللہ نے بے پایہ فضل سے وہ شرمندہ تعبیر کر دیا۔ پورے ملک میں دانش اسکولز کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ درآمدی چینی پر ٹیکس چھوٹ پر IMF کے تحفظات۔ حکومت نے چینی کی درآمد کے لیے جاری کیا جانے والا ٹینڈر واپس لے لیا۔ ٹریڈنگ کارپوریشن نے 3 لاکھ ٹن چینی کا ٹینڈر واپس لے کر 50,000 ٹن کے لیے نیا ٹینڈر جاری کر دیا۔ بولیاں 22 سے جولائی تک طلب۔ حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کا فیصلہ کیا تھا اور ڈیوٹیز معاف کی۔ CP نے 3 لاکھ ٹن کا ٹینڈر جاری کیا جو IMF کے تحفظات پر واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ کمیشن نے ان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کو منظور کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ جمشید دستی کے خلاف دائر 2 علیحدہ درخواستیں بھی منظور کر لی گئیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جعلی دستاویزات جمع کرانا انتخابی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے کے بعد جمشید دستی اب قومی اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں رہے اور ان کی نشست کو خالی قرار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر گرفتار ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ لاہور کے جوڈیشل میجسٹریٹ غلام فرید قریشی کی عدالت میں گرین ٹاؤن پولیس نے بزرگ شہری ملزم ساجد کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا۔ پولیس کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ اپنے بیان پر بزرگ شہری پولیس حراست میں معافی مانگ چکے ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 6.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ کر لی گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا اعلان کیا جائے گا۔ پیٹرول 6 روپے 60 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔